اب دوسری آیت دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ ان صورتوں میں آپ کو یہ قدر مشترک ملے گی کہ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، زجر و توبیخ کا انداز ہے، ملامت کا انداز ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو۔ اور ایمان کے دعوے داروں میں نے جو عرض کیا تھا تینوں گروپ سامنے سمجھیے، یقیناً ان میں مومنین صادقین بھی ہیں، سچے مومن، ان میں منافق بھی شامل ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے اور وہ بھی قانونی طور پر مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے، حضور ہی کی اقتداء میں مسجد نبوی میں وہ نمازیں ادا کرتے تھے۔ بلکہ جو ان کا رئیس تھا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، وہ تو چونکہ بڑا سردار تھا، خزرج کا قبیلہ ذرا بڑا قبیلہ تھا اور اس قبیلے کا وہ بہت بڑا سردار تھا، تو وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے جمعے کے روز تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنو۔ حالانکہ خود منافق تھا، کٹر منافق، بلکہ حضور کا انتہائی دشمن، لیکن یہ کہ بہرحال دعوے دار تھا اسلام کا اور ایمان کا۔ اور تیسرے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ضعفاء، کمزور لوگ جو ایمان میں جھوٹے نہیں تھے، ان کی نیک نیتی میں کوئی خلل نہیں تھا، قوت ارادی کمزور تھی۔ یہ دو چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں، ایک آپ کا عزم ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ چلنا چاہتے ہیں کسی راستے پر، قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی۔ کسی شخص کو سگریٹ پینے کی عادت ہو گئی ہے، اب اس کو معلوم ہو گیا کہ سخت مضر ہے، بلکہ فرض کیجئے کوئی مریض ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اور اسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یہ سگریٹ چھوڑ دو، تمباکو نوشی چھوڑ دو، تم گویا کہ اپنے آپ کو اندر سے جلا رہے ہو، اسے سب معلوم ہے لیکن نہیں چھوڑ سکتا، قوت ارادی اتنی کمزور ہے، چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ دو چیزیں انسانوں کے اندر یوں سمجھیے کہ لازم و ملزوم نہیں ہے کہ اگر حسن نیت ہے تو قوت ارادی بھی مضبوط ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو جیسے کہ کوئی انسان جسمانی اعتبار سے زیادہ قوی ہے، کوئی کمزور ہے۔ بعض لوگوں کا پیدائشی معاملہ ایسا ہوتا ہے، بعض پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے، اور بعض جو ہے پیدائشی طور پر جو ہے وہ ایک اچھی صحت لے کر آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ضعیف الارادہ لوگ تھے، کہ جو منافق ہرگز نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا کہ ہر چہ باد آباد پکارا جائے آؤ نکلو اللہ کی راہ میں اور چل رہے ہیں، نہیں، کبھی کبھی ڈھیلے پڑ گئے، ذرا مؤخر کر دیا، یا چلیے کوئی عذر ہے تو اس کو جا کر پیش کر دیا حضور کے سامنے، حضور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا حضور میری بیوی بیمار ہے اور میری بیوی کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات کہی تو دھوکہ دینے کے لیے نہیں بلکہ حقیقی کوئی عذر تھا اسے پیش کر دیا۔ اور ایک ہے مومن صادق کہ جو ہو سو ہو، میں یہاں بیوی کے پاس رہوں گا تو اگر اس کو موت آنی ہے تو موت کو روک نہیں سکتا، اسے اللہ نے شفا دینی ہے تو میری یہاں موجودگی لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر اسے شفا نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، میں چاہے یہاں ہوں چاہے نہ ہوں، جو اللہ کی مرضی ہے وہ پوری ہوگی۔ یہ ہے ایمان صادق، سچا ایمان۔ تو اس اعتبار سے یا ایھا الذین آمنوا میں نے کہا ہے کہ یہاں یہ تینوں گروہ، بلکہ اکثر و بیشتر درمیانی گروہ جو ہے اس سے خطاب ہو رہا ہے۔ کمزور لوگ چاہتے ہیں چلنا، نہیں چل پا رہے، چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، جیسے دوسرے لوگ ہیں اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی آگے بڑھیں اور ہم بھی آگے نکلیں۔ فاستبقوا الخیرات، ہر تمام دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیاوی دوڑ لگی ہوئی ہے، معاشی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر جگہ پروفیشن کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے، میں اس سے زیادہ بہتر ہو جاؤں، میں اس سے ایکسل کر جاؤں، لوگ زیادہ مریض میرے پاس آنے لگے، یا اسی طریقے سے میری دکان زیادہ چمکے، میرے گاہک زیادہ ہو جائے۔ یہ دوڑ دنیا کی جو لگی ہوئی ہے، یہ دوڑ دین میں لگاؤ کہ اگر میرا یہ بھائی دین کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، اس نے انفاق مال کیا ہے، حالانکہ یہ بہت زیادہ امیر نہیں ہے، پھر بھی اس نے اتنا کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں لا کر پیش کر دیا ہے، تو میں کیوں نہ اس سے آگے نکلوں۔ تو یہ مسابقت کا جذبہ ہوتا تھا مومنین صادقین کے اندر، نیکی کے اندر مسابقت، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش۔ لیکن جو لوگ اس میں پیچھے رہ جاتے تھے، اب ان سے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اب دیکھیے اس قدر جامع الفاظ یہ ہیں،
اس میں ہر طرح کے لوگ آ گئے. ایک شخص ہے جو اللہ کی محبت کا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، ایک شخص ہے جو رسول سے عشق کا دعویٰ کر رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے اور وہ زمین و آسمان کے قلابے ملا رہا ہے حضور کی مدح کے اندر، حضور کی تعریف میں، لیکن عمل کے اعتبار سے کورا ہے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ، ہے رسول سے عشق کا دعویٰ، جلوس نکال رہے ہیں عید میلاد النبی کا، اور اس میں ظاہر بات ہے صبح سے شام تک مشقت جھیل رہے ہیں، لیکن اتباع رسول، رسول کے نقش قدم کی پیروی، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لما تقولون ما لا تفعلون، تو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اسی طریقے سے اس سے بھی نیچے اتریے. میں کہتا ہوں میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، رضیت باللہ ربا، لیکن اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا، تو یہ قول اور فعل کا تضاد ہو گیا یا نہیں. میں کہتا ہوں میں رسول کو رسول مانتا ہوں، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا، میں نے رسول مان لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، لیکن نہ سنت کا اتباع ہے، نہ اسوہ رسول کی پیروی، کچھ بھی نہیں. تو یہ قول و عمل کا تضاد جو ہے وہ چونکہ جو درمیانی لوگ تھے اور جو منافقین تھے ان کو بھی شامل کر لیجئے. یہ مومنین صادقین سے تو خطاب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو ہر وقت حاضر تھے، ہر چہ باد آباد، ماں کشتی درآب انداختیں. اب ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی، سمندر میں ڈال دی، اب جو ہو سو ہو. کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے. انہوں نے گویا کہ ٹوٹلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا اس مشن کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ. یہ مقصد کامیاب ہوتا ہے تو ہم کامیاب، یہ ناکام ہوتا ہے تو ہم ناکام. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود دیٹ کاز. لہذا ان سے خطاب نہیں ہے، یہ خطاب بقیہ دو طبقات سے ہے، ضعفاء اور منافقین. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں.